ایک عابد نے خدا کی زیارت، دیدار و ملاقات کے لیے 40 دن کا چلا کیا۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر کٹا ہوا تھا اور اس کا سارا وقت آوازاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ 36ویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی، شام کو تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور اپنی مراد پالو۔ عابد وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیچکی پکڑی ہوئی تھی اور اسے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی۔ اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبا ساز کو دیچکی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 4 ریال ملے گے۔ بڑھیا کہتی 6 ریال میں بیچوں گی۔ کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار وہ بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بڑھیا نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا، صرف 6 ریال میں کیوں؟ بڑھیا نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا بیمار ہے، حکیم نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیچکی لے کر کہا، ماں یہ دیچکی بہت عمدہ اور قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہے تو میں اسے 30 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی 30 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 30 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی اور دعا دیتی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد کہتا ہے، میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی تو میں نے تانبے دکان والے سے کہا، چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیچکی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ نے 30 ریال میں سے خریدا ہے۔ بوڑھے تانبا ساز نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے ہیں۔ میں نے 1 ہفتے تک اس کے بیمار بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اس لیے یہ قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے، میں یہ سوچتا اور اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اتنے میں غیبی آواز آئی، چلا کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ گرنے والے کو تھامو اور غریب کا ہاتھ پکڑو، میں خود تمہارے پاس چل کے آؤں گا۔